جناب عبد المطلب چونکہ سردار بھی تھے، ساری قوم کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی، اس لیے آپ کو ہمہ وقت یا ہر وقت ایک سوچ رہتی تھی، حاجی جب ہر سال آتے ہیں ہم انہیں پانی کی سپلائی کیسے کریں گے، ان کے لیے ہم نے پانی کیسے پورا کرنا ہے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جناب عبد المطلب حتیم کے اندر سوئے ہوئے تھے، حا طا یا میم، حتیم۔ حتیم کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ وہ یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے ایک مرتبہ مکہ میں سیلاب آیا، پہاڑوں پر بہت زیادہ بارش ہوئی، پہاڑوں کے اوپر سے پانی نیچے آیا، جس کی وجہ سے کعبہ کی بنیادیں ہل گئیں۔ کعبہ کی بنیادیں ہل گئیں کیونکہ کعبہ کی اکثر عمارت لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے لوگوں کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں کعبہ کی عمارت منہدم نہ ہو جائے۔ قریش نے اعلان کیا کہ ہم نے کعبہ کی عمارت پہلے بنانی ہے، اس کے بعد باقی کام کرنے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم چونکہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اس لیے میں ہم نے صرف حلال پیسے لگانے ہیں۔ سود کی کمائی، جوئے کی کمائی، بتوں کی کمائی اور جو گندے کاموں کی کمائی ہے، طوائفوں کی کمائی، وہ ہم نے بیچ میں نہیں لگانی۔ ابھی نہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، اب سود کا پیسہ بھی نہیں، انہیں پتا تھا سود برا ہے، سود کا پیسہ بھی نہیں لگانا، جوئے کی کمائی بھی نہیں لگانی، ڈاکہ بھی نہیں لگانا، کیا کہتے ہیں بتوں کی کمائی بھی نہیں لگانی ہے، اور اس کے علاوہ جو طوائفیں گندی عورتیں ہیں ان کا مال بھی نہیں لگانا۔ اب جب عمارت بنانے لگے تو حلال پیسے صرف ان کے پاس اتنے تھے جس سے موجودہ جو کعبہ کی عمارت ہے وہ بنی۔ آپ میں سے جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے انہوں نے دیکھا ایک گول دیوار بنی ہوئی ہے، جس طرح پرنالہ ہے نا، میزاب ہے، اس طرف ایک گول اتنی سی جگہ بنی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی دیوار بنی ہوئی ہے، اس کے اندر کافی جگہ خالی ہے۔ تو یہ بھی کعبہ کے اندر کا حصہ تھا۔ قریش نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس اتنے ہی پیسے ہیں کہ ہم جو موجودہ عمارت جو ابھی بنی ہوئی ہے یہ عمارت بنائیں گے، یہ جو حصہ ہے اس کو باہر رکھ دیں گے، آئندہ جب کبھی ہم نے یہ عمارت بنائی تو ہم یہ حصہ بیچ میں شامل کر لیں گے۔ ہمارے علماء نے لکھا یہ اللہ کی حکمت تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے ایسے کرانا تھا۔ اب پہلے مسئلہ سن لیں۔ مسئلہ یہ ہے حتیم جو ہے نا کعبہ کی عمارت ہی سمجھا جاتا ہے، شرعی مسئلہ حتیم جو ہے نا کعبہ کے اندر کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے حج اور عمرہ کے درمیان طواف کرتے ہوئے کوئی حتیم کے اندر سے گزر گیا تو اس کا وہ چکر نہیں ہوگا بلکہ اس کا طواف بھی نہیں ہوگا۔ اب میری بات سمجھ رہے نا، کیونکہ حتیم کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، کعبہ کے ارد گرد طواف کرنا ہے، مثلا یہ کعبہ یہ طواف کر رہے ہیں یہ حتیم ہے، اب کوئی کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حتیم کے اندر سے گزر گیا تو اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ غریبوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہیں، اللہ کو غریب بہت زیادہ پسند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں پتہ ہے ایک دعا کیا ہے؟ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی مسکینا۔ اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینوں والی زندگی عطا فرمائے، وامتنی مسکینا، اور اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں موت عطا فرماتا، واحشرنی مسکینا، اور اے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ حشر عطا فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، اللہ کو عاجزی بھی بہت پسند ہے، اللہ کو مسکینی بھی بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے غریبوں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنا بھی رزق ہے جو تقسیم ہو رہا ہے، دنیا میں جتنا بھی رزق ہے جو لوگوں کو مل رہا ہے وہ غریبوں کی وجہ سے مل رہا ہے۔ دنیا میں جتنا بھی رزق ہے نا، جو لوگوں کو نعمتیں مل رہی ہیں، پیسے میرے سارے کی ساری وجہ ضعیف اور غریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم ترزقون بضعفائکم، انتم ترزقون بضعفائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے غریبوں کی وجہ سے تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے عجیب نظام رکھا ہے،
طاقتور جب رزق کماتے ہیں تو اللہ اس میں سے غریبوں کا حصہ نکال دیتے ہیں. پیسے والے جب پیسہ کماتے اللہ اس میں سے غریبوں کا حصہ نکال دیتے. یہ فطرتی بات ہے کیونکہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. اب امیر جتنے مرضی امیر ہو جانا، ان سے اپنے کام سارے کے سارے نہیں ہوتے، انہیں محتاجی غریبوں کی ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں جو رزق دیتے ہیں وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تیری وجہ سے تیرے ماں باپ کو رزق دوں گا، کیونکہ تو بھی ضعیف ہے، تو جس جان سے پیدا کی گئی تیری ماں بھی ضعیف ہے. یہ اصول ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کو غریبوں کے ساتھ محبت ہے، اس لیے اللہ کی حکمت بالغہ کہاں ٹھہری کہ کعبے کا کچھ نہ کچھ حصہ باہر ہونا چاہیے. حتیم کے اندر رکنا ایسا ہے جیسے کعبہ کے اندر رکنا اور کعبہ کے اندر نماز پڑھنا. ہر بندے کے لیے کعبہ کا دروازہ کھولنا بھی ممکن نہیں ہے، ہر بندے کے لیے کعبہ کے اندر رسائی بھی ممکن نہیں ہے. اللہ نے اپنی حکمت سے کیسا انتظام کر دیا ہے کہ جو بندہ حتیم کے اندر نفل پڑھے گا اسے کعبہ کے اندر نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا، اسے کعبہ کے اندر نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو جناب عبد المطلب